بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کی بہت مہربانی. کافی دنوں بعد ہم یہاں مل رہے ہیں اور میں تھوڑا شروع کرنا چاہ رہا ہوں کشمیر مارٹرز ڈے پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جہاں کشمیریوں کی بات آتا ہے، کشمیر کوز کی بات آتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے. یہ شہید ذوالفقار موقع پہ ہر فورم پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیریوں کا کیس لڑا، اور آج تک پاکستان کے عوام ان کے جو تقریریں ہیں، ان کے جو موقف ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں، پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں، کشمیر کے عوام یاد کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو احتجاج کا کال دیتا تھا، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو اسٹرائک کا کال دیتا تھا، تو صرف آزاد کشمیر نہیں مگر پورا مقبوضہ کشمیر میں احتجاج میں ساتھ دیتا تھا، اسٹرائک میں ساتھ دیتا تھا. اس لیے ان کو جانتے تھے، ان کو پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ ہر فورم پہ ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی. اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارا کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا وہاں ہمارا خون بہے گا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا. اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی. میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے. اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو، کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا. اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے. مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا. اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے. اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے. آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں. کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو، اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں. جب سے بجٹ پیش ہوا، کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں. عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے
ان مشکل صورتحال میں جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے, گلوبل پینڈیمک ہے, کو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے, پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے, ان مزدوروں کو, ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے, ان کو ریلیف دلواتا, جو ڈاکٹرز, نرسز, فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں ان کے لیے سپورٹ دلواتے. جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے, ہر پاکستانی کسان, ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے, اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا. لیکن سندھ حکومت نے, سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے. کم وسائل کے باوجود, ناانصافی ہونے کے باوجود, وفاقی حکومت کی جو نالائکی ہے, ان کا ٹیکس شارٹ فال کی وجہ سے سندھ 229 بلین روپیز کم مل رہا ہے ہمیں ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. پنجاب کو 470 یا 80 بلین کام مل رہا ہے ایک پینڈیمک کے دوران, اور باقی پختونخوا کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. جب مزید فنڈز دینا چاہیے تھا, جب سپورٹ کرنا چاہیے تھا, ان کو کم وسائل دیے جا رہے ہیں. مگر ان کم وسائل کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے بہت سے منصوبے ایسے لے کر آئے ہیں جس سے ہمارے عوام کو, جو جن کا صحت خطرے میں ہے کووڈ کی وجہ سے, ان کو ہم ریلیف دے سکے. جو ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اس جہاد ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے پورا پروٹیکشن اور انسینٹیوز دلوائی ہے. اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے, ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں. میں بتانا چاہوں گا, یاد دلوانا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے. سندھ کے عوام کے لیے, سندھ کے جو بزنسز ہیں, جو اسمال بزنسز ہیں, جو میڈیم بزنسز ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, ان کے لیے حکومت سندھ لونز دیں گے, اسمال لونز دیں گے. حکومت سندھ نے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, جو غریب کسان ہیں جن کا 25 ایکڑ سے کم زمین ہوگا, ان کے لیے ہم سبسڈی دلوائیں گے, سپورٹ دلوائیں گے, سیڈز خریدنے کے لیے, کوالٹی سیڈز خریدنے کے لیے تاکہ ان کا ییلڈ بہتر ہو. فرٹیلائزر پہ ہم ان کو سبسڈی دیں گے, پیسٹیسائڈز پہ ان کو ہم انشاءاللہ تعالی سبسڈی دیں گے. اور ویٹ کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی اضافہ, ویٹ کا سبسڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہے جو بہت ہی متاثر ہے اور جو ہمارا معیشت کے بیک بون ہے زراعت, اس کو ہم سپورٹ کر سکے. ہم ان علاقے میں جہاں یہ پانی کم ہوتا ہے وہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈرپ اریگیشن کا سبسڈی بھی دلوا رہی ہے, اور 50% ڈرپ اریگیشن کے لیے سبسڈی, 100% جو ہے وہ فری آف کاسٹ سولر ٹیوب ویلز بھی دلوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب کسانوں کو مدد پہنچا سکے اس مشکل وقت میں. ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے, اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں, ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے. جو کووڈ وکٹمز ہیں, پیشنٹس ہیں, جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں, اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں, ارننگ ممبرز ہیں, ان کا ہمیں بہت فکر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کے صحت میں, معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے, جتنے لوگ فوت ہوں گے, اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے, فوت ہوتا ہے, تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے. اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے, بیمار ہوتے ہیں مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے, اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں. ہم کووڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کو فیملی سپورٹ گرانٹ دلوائیں گے,
اگر خدا نہ خواستہ ان کے فیملی میں سے کوئی ارننگ ممبر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سپورٹ گرانٹ دیا جاتا ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ بیکاز دنیا بھر میں ریسیشن ہے, کووڈ کی پینڈیمک ہے اور پی ٹی آئی کی نالائکی ہے, ہمارا معیشت پہ بہت نقصان آج بھی ہو رہا ہے, کل بھی ہو رہا تھا, کووڈ سے پہلے بھی ہو رہا تھا. لوگ بے روزگار اتنے تعداد میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بے روزگاری نہیں تھا, اور اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. ہم پہلی بار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہے. یہ تو 1971 میں بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان نے اس قسم کا ریسیشن اور اس قسم کا معاشی بحران کو پہلے دیکھا نہیں ہے. اس صورتحال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے آپ کو سپورٹ ہم نے بندوبست کرنا ہے, مدد کرنا ہے. تو ان کے لیے ایک فوڈ سیکیورٹی سپورٹ, کہ اگر آپ کا خاندان میں وہ جو پرائمری یہ جو بریڈ ونر ہے, ارنر ہے, وہ بے روزگار کیے چاہتے ہیں اس سلسلہ میں, ان کو مدد پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں بندوبست کیا ہے. ہم نے اپنا ویمن فارمرز کے لیے کمیونٹی بیسڈ جو ہے لونز اور رورل وہ لونز دلوا رہے ہیں, سافٹ لونز دلوا رہے ہیں, اور نان فارمرز کے لیے, سیلف امپلائڈ کے لیے ہم ان کے لیے بھی مائکرو انٹرپرائز میں, لو انکم ایریاز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ بہت زیادہ ہے اور بھی ہے, لیکن میں آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے, کراچی پورا سندھ, ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے. جو ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے, اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں. اپنا عوام کی صحت کو, زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا, ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم, نیا سڑک, نیا ٹرین, نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا, اور جو بھی فسکل اسپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں, مینیفیسٹو میں, مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں, کم وسائل, کم ریسورسز, مشکلات کے باوجود, کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو, ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہ جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو, ایچ ٹی یو میں, آئی سی یو میں, اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے وینٹیلیٹرز کو چلانا, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم کمیٹڈ ہیں, حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے, آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو, تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا. واحد صوبہ ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت, اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت. اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں. اور جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس, آج ہمارا کمپیریزن کریں. صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اگر تو مطلب جو کرونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا این سی او سی کے دفتر میں, عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے. سندھ نے کام دکھا کے
سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور NICVD کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے. اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے باقی ہمارا HTUs ہے, باقی ہمارا ICUs ہے, باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے, لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا. اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں, جو ایشوز ہے, بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا, سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں, اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت بھی حکومت ہے, وفاق میں ہو دوسرے صوبے میں ہو, وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس کو I don't know how to explain, یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں, مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے, اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے, وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ, آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے, لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے, اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا, اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے, ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو, جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں, ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے, کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو, عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو, مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی, اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو, اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے, لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے, اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنے بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جو غربت کا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, ہمارا فیسلٹیز, ہمارا ٹیسٹنگ, اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے, جو ان کا حق ہے, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے, وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے. اور جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں, پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں, ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں, ڈاکٹرز کا, ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے, چاہے وہ رسک الاؤنس ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو, آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے, اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے, نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے, نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے, نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے, نہ مریض کو, پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ, معاشی فورم پہ, فورن پالیسی پہ, اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے, ان کا جو سازش
है, उनका जो इंजीनियरिंग है वो भी चल रहा है। एक तरफ हम एक ग्लोबल पैंडेमिक का वो मुकाबला भी करें, 70 इयर्स बाद सबसे बड़ा लोकस का हमला जो हमारा फसल का, हर पाकिस्तानी का फसल को खतरे में डालते हैं, उसका भी मुकाबला करें। एक तरफ से हम दुनिया में जो मुआशी बहरान हमारे सामने आ रहा है, जो पाकिस्तान में ज्यादा संगीन होगा आपका सिलेक्टेड की वजह से, उसका भी मुकाबला करें। और फिर साथ साथ ये जो सियासी इंजीनियरिंग और NSC अवार्ड के खिलाफ साजिश चल रहा है, उसका भी मुकाबला करें। हम इसके लिए तैयार हैं, हर जगह पे, हर महाज पे लड़ने को तैयार है। NFC पे, आपके टैक्स कलेक्शन पे, हम अपना केस हर फोरम पे लड़ने को तैयार है। सिंध हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने डिलीवर किया जहां FPR ने फेल किया। सूबा सिंध पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप कैसे डेवोल्यूशन से लेके आज तक सबसे ज्यादा इजाफा किया है आपका टैक्स कलेक्शन में, आपका टैक्स बेस में। कोई सियासी जमात अपने आप को गवर्नेंस के लिए या हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं खिलवा सकते जब तक वो टैक्स बेस पे और टैक्स कलेक्शन पे डिलीवर कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हो या सूबा में हो, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हमने इजाफा किया, हमने दुनिया के रिसेशन के दौरान वफाकी सतह पे इजाफा किया, और 2000 जब से ये डेवोल्यूशन हुआ से लेके आज तक सालों साल सिंध हुकूमत ने अपना टैक्स कलेक्शन में, अपना रेवेन्यू में इजाफा किया है। हमने कोविड के दौरान भी, कोविड के पैंडेमिक के दौरान जब वो रो रहे थे PTI की हुकूमत सेंटर में, नेशनल असेंबली में, कि हम इधर कोविड की वजह से टैक्स कलेक्शन, कोविड की वजह से टैक्स कलेक्शन, सूबा सिंध ने 8% इजाफा किया है। 8% इजाफा हुआ है हमारा टैक्स कलेक्शन में कोविड के दौरान। ये लोग NFC पे हमला करते हैं और कहते हैं कि आप अपना हिस्सा पे से काटो ताकि हम इस्लामाबाद को खिला सकते हैं। इस वक्त जब हम पैंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने अवाम का सेहत और जिंदगी को बचा रहे हैं, और मजीद हमारा वसाइल हमसे लेना चाह रहे हैं, और जो वादा हमने किया था NFC के वक्त में कि जो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो होगा वो हम 15% ऑफ GDP तक लेकर आएंगे, और सूबाई हुकूमत जो है अपना प्रोविंशियल जो शेयर है 0.3% ऑफ GDP से लेके 1.15% ऑफ GDP तक लेकर जाएंगे। फेल कौन हुआ है? सूबाई हुकूमतों ने, ना सिर्फ सिंध हुकूमत, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हमने 2017 में 1.15% ऑफ GDP तक पहुंच चुके थे टैक्स कलेक्शन में। वफाकी हुकूमत आज तक 9 या 11% से ज्यादा नहीं पहुंच सके। वो फेल हो रहे हैं। आप अपने टारगेट्स मीट कर रहे हो, अपना वादा पे पूरा उतर रहे हो, और फिर भी हम पे हमले। आज भी सेनेट में इन्होंने किसी मेंबर को इस्तेमाल करके NFC पे हमले की कोशिश किया। हम समझते हैं कि हमने डिलीवर किया है। हमारे पास तरीक़ेकार है टैक्सेस का इकट्ठा करना, बजट चलाना। आप ये हाइब्रिड सिलेक्टेड को जो नाकाम है, जो हर महाज पे फेल हो चुके हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के वफाक के साथ इस तरीके से ना खेले। इसका नुकसान हर सूबा को होगा, हर पाकिस्तानी को होगा। पाकिस्तान ही इस वक्त में उठा सकता है। और बात जो मैं आप सबको अब मदद मांगूंगा मीडिया से, ये तो ड्रामा तमाशा जो PTI का है करप्शन पे, अब इंसान बने और थोड़ा सा अनबायस तरीके से ये रिपोर्ट करें। आपको पता है, आप सबको पता है कि PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। You can't spell corruption without the words PTI. आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बाकी हुकूमतें थे, आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि PTI की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। ये इनका रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, जो कि PTI का इमरान खान जब ऑपोजिशन में था जगह जगह लहराता था कि करप्शन करप्शन। अब उसी PTI का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है।
پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت پہلے سال میں بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ سلسلہ عمران خان کے جو خود کا عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق میں کیا کیا آپ کو سنا دوں. علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟ سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں, آج تک کا ہے منی ٹریل کہیں نہیں. ایمنسٹی ہو تو علیمہ کا ایمنسٹی بجٹ, آپ خاموش. ہمارا جینا حرام کر دیتا اگر ہم ایسے کام کرتے. کیسے آپ نے یہ برداشت کیا ہے؟ علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا, پیرا برا تھا. اب اچھا حق کوئی سوال نہیں, ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ کیس کہاں ہے؟ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ ان کا ہر وزیر پہ الزام ہے. صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام, نیب خاموش ہے. سب سے اسپیشل جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے برٹش سٹیزن ہے, پیناما کا کیسز ہے, اس کے لیے تو اگر ای سی ایل سے ہٹانا ہے تو ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے. نیب کا پہ سر کا پاؤ کا ڈرامہ آج تک اسپیشل اسسٹنٹس تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جہانگیر ترین تو پہلے سے نااہل تھا, اپنے نااہل ترین کو 1-2 سال سے حکومت چلایا اور اب وہ بھی بگورا بن گیا ہے اور نیب سے چھپ رہا ہے لندن میں. عمران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن, حج میں کرپشن, پی آئی اے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے. پی آئی اے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی ان کی کرپشن کی وجہ سے. جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ پی آئی اے کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ اس پہ بھی کرپشن, روزویلٹ میں بیچنے بھی کرپشن. ہر جگہ ہر طرف جہاں بھی پی ٹی آئی ہاتھ لگاتا ہے, پورا پنجاب میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ نہیں رپورٹ کر رہے ہیں, پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈی سی, ہر ٹھیکہ, ہر عہدہ, ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین ٹری سونامی میں کرپشن, معلوم جبا میں کرپشن. کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بابر آج تک رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پر ڈیٹ پر دے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں, یہ سست روی کا شکار نہیں, اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شوگر پہ کرپشن, آٹا پہ کرپشن, تیل پہ کرپشن, ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ. میڈیا خاموش, ہم کرپٹ ہے, یہ فرشتے. یہ منافقت کا سلسلہ بند ہونا پڑے گا. آپ کو سچ بتانا پڑے گا پاکستان کے عوام کو, اور جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس ہائیبریڈ سلیکشن کو اس بات بھی کی تھی کہ کرپشن نہیں ہوگا, اور اب اتنا اب کریکشنز کا ریکارڈز کیسے توڑ رہے ہیں. نیب چیئرمین کو کوئی شرم نہیں آتا, ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے, بک کرتا ہے, اور جن کے خلاف اس نے خود کہا تھا 1 سال پہلے 2 سال پہلے پتہ نہیں کب کہ میں اب یہاں دیکھ لوں گا, آج تک اس نے کیس نہیں کی. بی آر ٹی پہ یہ سب سے مزیدار کرپشن کا ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے. کے پی کے آج تک ان کا بی آر ٹی کا سلسلہ, جس سے خان کا کچن چلتا ہے, جس سے پی ٹی آئی کا الیکشن کیمپین چلتا ہے, جس کا علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے, اور خود علی زیدی کے جو فرنٹ مین ہے وہ کنٹریکٹر ہے بی آر ٹی کا. پیسہ تو علی زیدی بناتا ہے عمران خان کا کچن چلانا, عمران خان کا الیکشن اور پی آر کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے
کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ سٹے آرڈر ہے, سٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟ کیسے دو نظام ہے ایک پاکستان میں؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر دوسرا ہفتہ چکر پیشی بکتا ہے نیب کا, وہ بھی اسلام آباد میں, جب ہم پینڈیمک کی مقابلہ کر رہے ہیں, جب ہم اپنے کسان کا فصل, زندگی, صحت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا دنیا مان رہے ہیں کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے سندھ میں, پاکستان میں, تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے, باقی تو صوبہ میں ان کا. اور بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے, فرنٹ مین انوالوڈ ہے, وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں, وہاں سے سپریم کورٹ کا سٹے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انصاف ہے, دوگلا نظام نہیں ہے, تو بی آر ٹی پہ سٹے ہٹاؤ, نیب کا کیس چلاؤ اور پکڑے جس نے کرپشن کیا ہے کے پی کے عوام کا پیسہ کے ساتھ. آج تک کرپشن کر رہے ہیں قانونی تحفظ کے ساتھ. یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں. اب کسی نے ان کے منہ پر ڈالا نہیں کہ کتنا کرپشن ہو رہا ہے ریلویز میں, کتنا کرپشن ہو رہا ہے پوسٹ آفس میں. انہوں نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پہلے میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تھا, جوڈیشری سے ڈر ہوتا تھا, نیب سے یا کرپشن کیسز کا. ان کا جو سلیکٹڈ ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ چلیں گے تب تک وہ پیسہ دبا کے لوٹے. اس وقت جب پاکستان کے عوام اتنا بڑا معاشی بحران سے گزر رہے ہیں, ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, جہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو حکومت کا ہو. کہیں اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے, وہ ماضی میں تو ہسٹری لیسنز نہیں سکھاتے ہیں. وہ آج کا کرپشن کو پکڑتے ہیں اور آج کا کرپشن کو روکتے ہیں, مگر ہمارا نیب اور ہمارے ادارے وفاقی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہر منسٹری میں کرپشن چل رہا ہے. اور جو میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں, آج دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ایف آئی اے کا رپورٹ ہے, آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ سب بڑے ٹی وی چینلز پہ چلائے. پی ٹی آئی کا اپنا, ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا اے ٹی ایم, ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا جو کرپشن ہے, یہ رپورٹ دبایا گیا ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آج تک ریاست پاکستان اے ٹی ایم, عمران خان, ابراج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جن پہ الزام ہے, سنگین الزام ہے کہ بل گیٹس جیسے فاؤنڈیشن سے وہ چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا, پی ٹی آئی کا مکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہے, آج تک ₹1 نہیں دیا ہے. اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں, ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. اس پہ کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے, ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. سندھ میں کوئی جو ہر آدمی, ہر وڈیرا, ہر ڈی سی, ہر بیوروکریٹ, جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں, کبھی ملا نہیں, وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مین بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے, بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا, خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں, یو کے میں پکڑا گیا, فون کال کس کو کر رہا تھا؟ عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ, ٹرپل بلنگ, اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا, اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے عوام؟ یہ کیا ہے, نا انصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں تھا, وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی, اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے. ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا, میگا کرپشن سکینڈلز ہے. یہ ایف آئی اے کا رپورٹ ہے. اگر
मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं, एक प्रोग्राम करके दिखाएं। ये लोग आपका और मेरा, हर इस शहर में रहने वाले का, देखिए क्या हाल कर रहे हैं हमारे साथ। लोग रो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, पका नहीं सकते। लॉकडाउन अपने आप को तहफ्फुज के लिए घर में आप बंद करो, अपने आप कैसे, अगर पंखा नहीं चल रहा। दिस इज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट द पीपल, इट इज डे लाइट रॉबरी एंड इट्स मैं और आप ना इंसाफी कर रहे होंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर हम इस किस्म के स्कैंडल्स को छुपाते रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं इसको? हमें पता है कि एटीएम है, उनका कनेक्शन क्या है के इलेक्ट्रिक में, लेकिन के इलेक्ट्रिक में वफाकी हुकूमत का बोर्ड मेंबर भी है और पीटीआई के कार्टून्स बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। और ये जो के इलेक्ट्रिक का आपका अबराज का मेरा स्कैंडल का तो प्रूफ है ही है। आपका अपना पीटीआई का एफआईए ने ये रिपोर्ट जमा किया। हेस्को, सेप्को, बाकी सूबे का क्या बहाना है आपके पास? हम कब से लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग अगर कराची के कुछ इलाके के लिए एक नया चीज है, बाकी सब के लिए ये काफी देर से एक अजाब बना हुआ है। लड़काना से पूछे, गवादर से पूछे कि किस किस्म का लोड शेडिंग को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। इनका, इमरान का वजीर आजम रहना, हुकूमत चलाना का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। सेहत और जिंदगी हर पाकिस्तानी का खतरा में, हर किसान का फसल खतरा में, हर मजदूर का रोजगार खतरा में। हम कब तक इनका नालायक सेलेक्टेड का हुकूमत को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक इनके लिए इनके बैकर्स एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? आप सबको पता है कि इनको हुकूमत करना नहीं आती, सियासत भी नहीं आती, और अब अवाम को रिलीफ, अवाम को की मईशत चलाना उनको वो भी नहीं आता। आप सब के सामने मैंने यहाँ 20 जून को पीटीआई की हुकूमत को चैलेंज किया था, और आज तक ये बुज़दिल लोग हर चैलेंज से भागते हैं। अब तो मैं आपको बताऊं कितना, अब 20 जून 2020 से 1,987,000 सेकंड्स हो चुके हैं, 33,120 मिनट्स हो चुके हैं, 552 आवर्स हो चुके हैं, 23 डेज हो चुके हैं, 3 weeks and 2 days भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक जो मेरा चैलेंज था कि NICVD के मुकाबले में एक हुकूमत का हॉस्पिटल बताए जो पीटीआई ने पिछले सालों में खुद बनाया हो, एक भी आज तक इसका इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते हैं, भाग रहे हैं। एक नाम ले, समझ, एक ही कहा ना, हमने तो 18-17 पता नहीं कितने NICVDs को खड़ा कर दिया है पूरा सिंध में। आपसे मैं कह रहा हूं, एक हार्ट का हॉस्पिटल, एक कार्डियोवैस्कुलर फैसिलिटी आपने KPK में खड़ा कर दिया होगा, जहां मुफ्त इलाज हो, जहां गरीब को का इलाज हो। आज तक जवाब नहीं दे सका। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मैंने चैलेंज किया था वजीर आजम को कि डिबेट में या पार्लियामान में या टीवी पे हमारा डिबेट का चैलेंज कबूल करे, आमने सामने आए, हम आपको डिबेट करने को तैयार है। उससे भी डर गया, उससे भी हमारा वजीर आजम बुज़दिल फेस करने को तैयार नहीं। हर वजीर आजम आता था नेशनल असेंबली में, जवाब देने को तैयार होता था। शहीद बीबी को याद करे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब जब वजीर आजम थे, वो हर सेशन में होते थे, वहां डिबेट करने को तैयार। अगर वहां वो डरता है, शौक है टीवी का, तो टीवी पे करने को तैयार। मगर पीटीआई की हुकूमत इस चैलेंज से भी भाग रहा है। तो आज हम उनको एक नया चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कि तीसरा चैलेंज पे हमारा मुकाबला करने को तैयार है या नहीं।
सिंध का जो टेस्टिंग रेट है, सिंध का जो पर कैपिटा टेस्टिंग है, मैं चैलेंज देता हूं पीटीआई की हुकूमत को, पंजाब हो या केपी, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को लेकर आए। कोविड में कोविड के मुतासरीन को लोकेट करने की तो कोशिश करे। कहते हो आप काम कर रहे हो, उस पे दुनिया को लीड कर रहे हो। अगर आप दुनिया को लीड कर रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हर जो मुतासरीन है उसको आइडेंटिफाई तो करे। हमारा नया चैलेंज जो आज का चैलेंज है, पिछला चैलेंज से भागा, पहले चैलेंज से भागा, आज का चैलेंज से तो नहीं भागे। और हमारा सिंध का पर कैपिटा टेस्टिंग जो पाकिस्तान के हर सूबा से आगे है, उसका जरा मुकाबला करके दिखाए। आप सबका मेहरबानी। चैनल आप जरा बताइए, न्यूज होगा। माशाल्लाह आपने मौजूदा हुकूमत की बिनवाई है और तकरीबन सब मंत्री हैं, हल क्या है? अवाम भी आपकी तरफ देख रही है, अपोजिशन भी मुतासिर है। कोविड की वजह से आप कोई एहतजाजी मुजाहरा, कोई रैली, कोई वो भी नहीं कर सकते। एक अदालती फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर भी आप नहीं जा सकते। मतलब अवाम क्या करे? आप लोग अभी मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे, कोई हल क्या है आप लोगों के पास? कोई टाइम फ्रेम क्या है? लोगों को क्या बताएंगे कि आप इस हुकूमत से किस तरह उनकी जान छुड़ाएंगे? पार्लियामेंट में भी आप लोग कुछ नहीं कर सके अब तक, वरना कोई हुकूमत चेंज कर ले, नंबर ऑफ गेम्स को चेंज कर दे, कुछ और कर दे, तो क्या हल क्या है? थैंक यू, आपका क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है और हमने मुसलसल ना सिर्फ आज से, पहला दिन से लेके आज तक हर फोरम पे, हर मौके पे और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कोशिश अपना जारी रखेंगे कि इनको चैलेंज करें, इनको टफ टाइम दें, उनको पास ना दें, हर इशू को हर मौके पे उनको एक्सपोज करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब इसमें बहुत ही सीरियस है और हमारे साथ यहाँ सिंध आके भी 2 घंटा का मीटिंग सदर आसिफ ज़री ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुआ है। उसमें तफसील में हमने काफ़ी बातें की है। इंशाअल्लाह ताला जो MMA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप है, उसकी बेहतरी के लिए हम कमिटीज़ बना रहे हैं ताकि दोनों पार्टीज़ आपस में बात कर सकते हैं। जहाँ तक बाकी अपोजिशन की जमातों है, हम बजट से लेके आज तक इंतज़ार में है इंशाअल्लाह ताला जब शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब और तैयार हो जाता है ताकि हमारा APC हो और हम उस APC के फोरम पे जो हमारा मौक़िफ़ है बाकी सियासी जमातों के सामने, उनका सलाह मशवरा करके आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो ऑप्शंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शंस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आइनी ऑप्शंस है। हम किसी गैर जमहूरी एफर्ट के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इनके दायरे में रहते हुए हम अपने अवाम का केस लड़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा पार्लियामेंट का फोरम है, मैं पार्लियामेंट के फोरम पे बिल्कुल गिव अप करने को तैयार नहीं हूँ। वहाँ भी अपना जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान में जहाँ तक एहतजाज हैं, जहाँ तक प्रोटेस्ट हैं, अब तक पाकिस्तान और इमरान खान को ये समझना चाहिए कि वो कितने खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। ये सिर्फ तब तक है और ऑब्वियसली ख़तरा तो है, अभी भी ख़तरा है आवाम के लिए अगर हम बड़ा नंबर्स में बाहर निकले। लेकिन अगर ये हमें मजबूर करते हैं, अगर ये इसी सिलसिला को बरकरार रखती है जिसमें हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत ख़तरा में, ना उनको मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का मुआशी सूरत हाल ख़तरा में, उनको ना मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का फसल ख़तरा में, उनको मदद करने को तैयार नहीं। अगर उनका रवैया दुरुस्त करने को का कोई इरादा नहीं है, NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं, तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। हम आज भी वार्न करते हैं, आज भी टाइम है कि पीछे हटो। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, मुआशी मसाइल है, फॉरेन पॉलिसी मसाइल है, हम सब एक होकर ये कोविड से लड़ना चाहते हैं। आप हमें इन मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद दूसरे जो आपके साजिशें हैं, हुकूमत के साजिश है, उस पर वो अगर अपना काम जारी रखेंगे तो हम भी अपना जो सेफ्टी के लिए और
ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو بھی واپس لینا. ملک کی سیاست میں ابال لانے کے لیے پرانی جی آئی ٹیز کی دوبارہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس سے کیا گھبرا رہی ہے؟ یہ جی آئی ٹیز کا پس منظر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کا سوال کا آئی تھنک بہت اچھا. یہ جے آئی ٹی کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں یہ اب ان کے ہی گلا پہ پڑ گیا ہے, اور جن لوگوں کا وہی ذکر کر رہے تھے آپ ان کے ہی بیانات نکالے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں, کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے نہیں, 2014 سے نہیں, مگر 2011 سے لے کے آج تک کس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم اس قسم کا پریشر سے نہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی ضیاء سے ڈرا, نہ کسی یحییٰ سے ڈرا, نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ پتلی جتنا بھی 40 جے آئی ٹیز لے کر آئے, جتنا بھی جھوٹے جے آئی ٹیز لے کر آئے, ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے, نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, اور ان کے دھمکیاں سے, ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے, صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے, تو کبھی کبھار کچھ جے آئی ٹی نکل آتا ہے, پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے, آج بھی پریشان ہیں, اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہیں, ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہے, ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب, عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جو ویسے تو آپ نے سلیکٹرز کی بات کی, لازمی ہے اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسنز پہ. 10-12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے, لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی. تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یقیناً ان کو اوپر اس مسئلے پہ بات کرنی بھی ہوگی یا کی بھی ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ سندھ میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے بھی میری جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی مجھے ایک سازش نظر آ رہی ہے کہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے سندھ میں, لوگوں کو بے چینی پیدا کی جائے, بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ میں, پورا پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے, اور اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھا, وفاقی حکومت تھا, جس نے ہم نے قانون سازی کی, جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے, ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. انفارچونیٹلی ہر ادارہ, ہر کوشش سیبٹاج کیا گیا ہے, اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے. اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے, کون سے لوگ تھے, تھوڑا ایک لسٹ تھا یا کچھ, اس پہ تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سست روی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ سے, پورا پاکستان میں بلوچستان سے, سندھ سے, پختونخوا سے, یا تک پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا, میں نے دیکھا, چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں, اور ابھی جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو, جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا, مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہے, جو ایشوز ہیں, جو بے چینی ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے تھرو,
कंसेंसस के थ्रू एड्रेस करना पड़ेगा, हर लापता अफराद को वापस घर पहुंचाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता है। ये कोई एक रियासत भी नहीं है, पूरी दुनिया में एक रियासत ऐसा नहीं होगी जहां अपने अवाम जो है वो लापता हो जाते हैं और इल्जाम जो है वो रियासत पे लगता। रियासत का काम है लापता अवाम को ढूंढना। पूरा CIA और FBI खड़ा हो जाता है जब एक अमरीकी शहरी लापता हो जाता है बैरून मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान में ये जो इल्जाम का सिलसिला है, इल्जाम जहां जाते हैं उनका भी वजूहात होंगे, हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा, रेकन्सिलिएशन और कंसेंसस के थ्रू एड्रेस करना पड़ेगा। और इस वक्त जब हम पैंडेमिक में हैं, जब मुआशी जब इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो बिल्कुल ये जो सिलसिला है इसको बंद होना चाहिए, एब्सोल्युटली 100% बंद होना चाहिए। ना मिसिंग पर्सन्स होना चाहिए, ना टारगेट किलिंग्स होना चाहिए। और इसके लिए मैं जानता हूं यहां भी होता है, इसके लिए जितना हम काम कर सकते हैं, जितना हम कोशिश कर सकते हैं मीडिया के सामने या कैमरास के पीछे कि हम अपने अवाम को ढूंढे, अपने अवाम को फैसिलिटेट करे, वो हो। लेकिन ये पॉलिसी, इस पॉलिसी में पैंडेमिक के दौरान पॉज आना चाहिए और आगे जाके कंसेंसस और रेकन्सिलिएशन के थ्रू इसका हल निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान इस मिसिंग पर्सन्स इश्यूज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम मुसलसल इन खानदानों को, इन लावारिस बच्चे को, ये जो वाइफ्स जो है, बीवियां जो है जो अकेले छोड़े गए हैं, हम उनको कब तक इग्नोर करते रहेंगे? एक ही रियासत होगा, एक ही मुल्क होगा जहां बच्चे और बीवियां इधर से उधर भाग रहे हैं, ग्वादर से इस्लामाबाद तक, कराची से खैबर तक भीख मांग रहे हैं मीडिया से, सियासतदानों से कि हमारा प्यारा वापस दो, अगर लाश है लाश वापस दो। हम पाकिस्तान के महब्बे वतन लोग हैं, हम पाकिस्तान को हर लेवल पे नहीं चाहते कि कोई नुकसान ना हो, और हम समझते हैं कि जब तक इस किस्म के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग सकते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत पे लग सकती है, तब तक ये पाकिस्तान को कमज़ोर करता रहेगा। हमारे दुश्मनों को, जो दुश्मन बाहर भी है, जो दुश्मन अंदर है, उनको इश्यूज देंगे, उनको मौके देंगे ताकि वो आपका फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर सकें। अब्बासी साहब, वन बाय वन जैसे अब्बासी साहब, जी अब्बासी साहब, संजरानी साहब, आज तो इस दफा तो सब नए हैं जिन्होंने सवाल। चेयरमैन साहब, मेरा नाम मजीद अब्बासी जी है, मजीद अब्बासी साहब। ताल्लुक है। मेरे दो छोटे सवाल है। एक है, कल रहमान मलिक साहब ने वजीर आजम को खत लिखा है जिसमें 10 तजवीज़ें दी, इसमें एक है महदूद कर्फ्यू लगाने का और दूसरा हेल्थ इमरजेंसी लगाने के लिए कहा गया। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब से कोरोना वायरस फरवरी से शुरू हुआ है, उस वक्त से आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। उनको कभी फौत कर दिया जाता है, कभी उनकी कब्र को करवाया जाता है, कभी उनके खिलाफ खातून एक आई थी, उसने इल्जामात कराची किए। आखिर इसकी क्या, कौन सी वो कुव्वतें हैं और क्या मसलहत के तहत आप इसको जहाँ तक ये ख़त है, आई थिंक जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहना की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर्फ्यू का और हेल्थ इमरजेंसी का, ये जो WHO का ख़त सूबा सिंध समेत हर सूबा को जा चुका है, उसमें वाज़े पॉलिसी गाइडलाइंस है पाकिस्तान के लिए कि इस वबा के मुकाबला करने के लिए आपके महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, आपके पॉपुलेशन का तादाद को मद्देनज़र रखते हुए, आपका गुर्बत, आपका पासमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक एक केटर्ड गाइडलाइन दिया है जिसमें कुछ लॉकडाउन का ऑन एंड ऑफ का एक तरीका कार को ऑप्शंस दिया है हमें
कि 2 weeks on 2 weeks off या 2 weeks on 4 weeks off या 2 weeks on 8 weeks off, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पूरा कॉम्प्रहेंसिव है। हमारा मुतालबा है, सबका मुतालबा है कि ये जो WHO का गाइडलाइंस है, जो आलमी इदारे के गाइडलाइंस है आपका सेहत और ज़िंदगी बचाने के लिए, उस पे हम किसी का मर्जी से नहीं, इन आलमी इदारे डॉक्टर्स से जो मशवरा है वो फॉलो करे। और तो ये दो एक ही बात है। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आज से नहीं, हमेशा से किसी न किसी तरीके से वो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की हुकूमत के दौरान मैं क्या कहूँ, PTI की हुकूमत के दौरान तो एक अजीब बचकाना सिलसिला शुरू हुआ है, जब हर दिन एक नया कार्टून सामने आता है और हर किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, ख़ुद अपने गिरेबान पे नहीं देखते। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप सब दोस्तों हमारे साथ इंसाफ का, मैं जानता हूँ आप तो खुद काफ़ी लोग तो करते हैं, आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वेस्ट करें कि आप इंसाफ करें और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत PTI की हुकूमत रहा है, कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की ज़राअत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सब फैक्ट्स हैं, जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। ये आपकी मदद की ज़रूरत होगा, आपकी साथ की ज़रूरत होगा कि ये जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं टीवीज़ पे, उनको वापस लिया जाए, उनको सही तरीके से दिखाया जाए। और जहाँ तक दबाव है, जहाँ तक प्रोपेगेंडा है, जहाँ तक प्रेशर है, वो तो सीधी सीधी बात है कि हम जमहूरियत से पीछे हटे, सिलेक्शन को माने, हम जमहूरियत से पीछे हटे, मंशूर से पीछे हटे, नजरिया से पीछे हटे, NFC और 18th अमेंडमेंट भूल जाए, तो फिर मैं भी आपके सामने फिर हीरो बन जाऊंगा। सब मेरे साथ बैठे हुए भी नैब के थ्रू माली लॉन्ड्रेड हो जाएंगे और सियासी लॉन्ड्रेड हो जाएंगे और सब साफ सुथरे आपके सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन ना माजी में इस किस्म के तरीके से हम अपना पॉलिसी में कोई फ़र्क लेकर आए हैं, ना आज लेकर आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मुश्किलात आज पाकिस्तान का सामना कर रहा है, हमने कभी अपना तारीख में इस किस्म की मुश्किलात में इतने सारे मुश्किलात को एक वक्त में सामना नहीं किया है। अब अगर पाकिस्तान में बचना है, अगर हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हमें सब मिल के चलना होगा, हमें कंसेंसस के साथ चलना होगा। और ये जो पार्टिजान फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो हमारा वफाक के जो फॉल्ट लाइंस हैं, इनको इस वक्त हमें नहीं छेड़ना चाहिए। जो भी आपका राय हो, आप जमहूरियत पसंद हो या आमरीत पसंद हो, आपको इस वक्त इन इश्यूज को नहीं छेड़ना चाहिए। और अगर अमेरिका में एक आदमी को कत्ल होता है पुलिस के हाई हैंडेडनेस के थ्रू, पूरी दुनिया एहतजाज में खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त इस दौरान अगर ऑपोजिशन इस मौक़िफ़ से पीछे हटे कि पैंडेमिक के दौरान हम एहतजाजी सियासत नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपोजिशन का एहतजाज होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वी कांट अफोर्ड इट। Pakistan cannot afford for us to get distracted from dealing with this pandemic and this economic crisis. जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि PTI की हुकूमत उन्हीं साजिश पे, उन्हीं सिलेक्शन पे, उसी सियासी इंजीनियरिंग पे आज भी उतने ही कमिटेड है जितना कल था। और इसलिए मुझे आ रहा है कि हमारे ना चाहते हुए हमें मजबूर किया जाएगा कि हम एहतजाज के लिए निकल पड़े। संजरानी साहब अरबाब संजरानी साहब कहाँ? अरबाब प्लीज आप संजरानी साहब
ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप भाई हमेशा सवाल आफ्ताब, करते हैं, आप रुकिए। आप जी, हर दफा संजय आप साहब। पहला सवाल पूछते, इस दफा आप जरा ब्रेक ले ले भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग का रिस्पेक्टफुल चेयरमैन साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए बिलावल हाउस, आपने भी इस्तकबाल किया, जरदारी साहब से मुलाकात हुई। आप कहते हैं -1 लेकिन वो बात करते हैं -5 की। आप -1 को सपोर्ट करेंगे या फिर -5 को? और सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है? स्टॉक एक्सचेंज पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान भी, मैंने तो कभी -1 की बात नहीं की। ये तो वजीर आजम साहब ने खुद बात की। वजीर आजम साहब जो है वो खुद बात कर रहा है कि -1 है या -1 होगा, तो फिर बाकी पाकिस्तान भी बात शुरू कर देंगे कि -1 है या नहीं है। -1 हो या -all हो, माइनस जमहूरियत नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के थ्रू तब्दीली ले आ सकते हैं, इस निज़ाम चल सकता है। और ये इतने मिसाइल का हल जो मिसाइल का निशानदेही हमने किया है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत है। अगर हम समझते हैं कि एक आमिराना वन सिस्टम वन यूनिट सोल्यूशन है पाकिस्तान के मिसाइल के लिए, तो फिर ये पाकिस्तान की तोड़ने वाली बात है, पाकिस्तान को जोड़ने वाली बात नहीं है। जी आफ्ताब भाई, अरबाब सॉरी। सो जमहूरी तरीका का मतलब है पार्लियामेंट, और वही तरीका में हम यकीन रखते हैं, और वही रास्ते हैं हमारे सामने। शॉर्ट टर्म में, मीडियम और लॉन्ग टर्म में आप इलेक्शंस की बात कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप जमहूरी तरीके को देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या मैं रिएटरेट करता हूँ, -1 का एडवोकेट तो पीपल्स पार्टी कभी नहीं रही है, ना रहेगी। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरी प्रोसेस को इस्तेमाल करने को तैयार है, किसी गैर जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ये पूरा प्रेशर जो है वो इसलिए डाला जा रहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए और एनएफसी पे जो है वो साइन करवा दिए जाए। क्या पीपल्स पार्टी के सामने अगर दो रास्ते आते, एक रास्ता आता है कि सिंध हुकूमत पे हाथ धोने पड़े, तो क्या आप ये कदम भी उठा सकते हैं इसको बचाने के लिए? अब हमारे लिए तो हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अगर हम हुकूमत में हैं तो सिर्फ इसलिए है कि हम आवाम की खिदमत कर सकें। इस वक्त जब पीटीआई की हुकूमत ने सबको लावारिस छोड़ दिया है और आपके वसाइल पे, आपके रिसोर्सेज पे नज़र रख रहे हैं, हम उनका वहाँ मुखालफत भी करें और महदूद वसाइल से अपने आवाम का खिदमत भी करें। लेकिन और हम किसी को फैसिलिटेट नहीं करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सिंध में या जितने भी सीट्स हमारे साथ है पूरा मुल्क में, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं होती, अगर ये सिलेक्शन का सिलसिला सक्सेसफुल होता, मैं 2 दौरे नहीं करते सिंध का जनरल इलेक्शंस के दौरान, पीपल्स पार्टी का हुकूमत ना होती, तो आपका AFC कब से ख़त्म हो जाता, आपका 18th अमेंडमेंट कब से ख़त्म हो जाता। आज भी अगर उनके सामने कोई रुकावट है, कोई दीवार है, तो वो मेरा और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, हम इनको रोकने के लिए हर जो ऑप्शन है वो टेबल पे मौजूद है। चेयरमैन साहब ये बता दें, आपने चैलेंजेस की बात की, यकीनन वो आपके आखिरी चैलेंजेस को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि इमरान खान खुद चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को? वो कह रहे हैं कि मेरे मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। वो किसी और के लिए बयान था, वो मेरे और खुद पसीना निकाल नहीं नहीं वो भाई वो मेरा और आपके लिए बयान नहीं था, वो मेरा और आपके लिए बयान नहीं था। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान का अवाम का क्या ख्याल है। पाकिस्तान का अवाम का ये ख्याल है कि एवरी ऑप्शन बट खान, एनीबडी बट इमरान। मगर वो किसी और को पैगाम दे रहा था कि आपके लिए जो है मैं आखिरी ऑप्शन है। और मैं समझता हूं कि जिनके लिए पैगाम था उनको भी पता अब हो गया है कि ऑप्शंस जो है वो एनीबडी बट खान है। कामरान रजीक इस तरह से फिर आप जब उसी तरह आगे 3 साल भी चलता रहेगा और जैसा
اپوزیشن نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم نے مل کے سب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کردار ادا کرنا پڑے گا. اپوزیشن کا خوش قسمتی ہے کہ اب ہمارا تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب مینگل صاحب کا جماعت بھی اپوزیشن میں گنوایا جا رہا ہے، اور باقی اتحادیوں جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ ہے تو خوش نہیں ہے. اس بجٹ کے تھرو آپ سب کو نظر آیا کہ اگر خوش نہیں ہے تو ان کے الائز بھی خوش نہیں ہیں، ان کے اپنے ممبرز بھی خوش نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں جیسے میں نے کہا ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ہم صرف جمہوری طریقے اپنائیں گے. لیکن اگر صدر زرداری نے کہا کہ یہ خود بخود گر جاتے ہیں تو پھر اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ اور ہم آخری دم تک، آخری وقت تک کسی ایک ایشو نہیں رہا جو پاکستان کے عوام کا ایشو ہو جس پہ ہم خاموش رہے ہیں. ہم ایک دن نہیں، جب سے یہ آیا ہے حکومت میں ہم نے ایک دن کے لیے ان کو نہیں چھوڑا ہے. ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، ایکسپوز کرتے رہیں گے. الیکشن لڑنا پڑتے ہیں تو الیکشن لڑیں گے، پارلیمنٹ میں لڑنا پڑتا ہے تو پارلیمنٹ میں لڑنا پڑیں گے، لیکن ان کو ایکسپوز کریں گے. تھینک یو.